دوستو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی کو کہتا ہے کہ آپ کو ہم مقام محمود پر فائز کریں گے۔ یہ مقام محمود کیا ہے آج کے اس ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس ویلاگ کو اگر آپ پورا دیکھیں گے تو آپ کے سامنے بہت ساری حقیقتیں آشکار ہو جائیں گی، اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو پورا دیکھیے گا۔ لفظ محمود کا جو روٹ کانسیپٹ ہے وہ ہے میم دال ہے، جس کو حمد کہتے ہیں، اور یہ وہی لفظ ہے جس سے قرآن شریف اسٹارٹ ہوتا ہے۔ چونکہ قرآن شریف اس لفظ سے اسٹارٹ ہوتا ہے تو لازمی سی بات ہے اس لفظ کی بہت اہمیت ہوگی۔ ہمارے یہاں حمد کا عام ترجمہ کیا جاتا ہے لفظ تعریف سے، لیکن یہ لفظ پوری طریقے سے حمد کے مفہوم کو بیان نہیں کرتا۔ عربی زبان میں تعریف کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں، خود تعریف بھی اٹسیلف عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے صرف حمد کا لفظ ہی اپنے لیے استعمال کیا ہے؟ چونکہ اس لفظ کا ترجمہ تعریف کیا گیا تو جب انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو پریز سے کیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم اکثر شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مسلمانوں کا خدا اپنی تعریف چاہتا ہے۔ یہ غلط فہمی اسی وجہ سے ہے کہ حمد کا مفہوم کلیئر نہیں کیا جاتا۔ حمد کے معنی صرف تعریف کے نہیں ہوتے، بلکہ یہ تعریف کرنے کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ اس کیفیت کے کچھ پیرامیٹرز عربیوں کے یہاں ڈیفائنڈ تھے، جس میں سب سے پہلا ہے کہ جس حسن و شاہکار کی تعریف یا ستائش کی جائے وہ ایک محسوس حقیقت سے ہونی چاہیے، چونکہ یہ دل کے جذبات کی کیفیت کا نام ہے، اور جذبات پیدا ہو ہی نہیں سکتے کہ اگر آپ کسی چیز کی تعریف کر رہے ہوں اور وہ آپ کے سامنے موجود نہ ہو۔ دوسرا پیرامیٹر ہے کہ کسی کی جس بات یا جس کام کی بھی تعریف کی جا رہی ہے وہ اس سے اختیاری طور پہ سرزد ہونی چاہیے، یعنی وہ کام اس انسان سے انٹینشنلی ہوا ہو، ان انٹینشنلی نہیں ہوا ہو۔ کرکٹ کے میچ میں اگر آخری نمبر پہ آنے والا بیٹسمین اتفاق سے کوئی چھکا لگا دے تو اس کے لیے حمد استعمال نہیں ہوگا، مدح کا لفظ استعمال ہوگا، میم دال ہے۔ یہی صورت رقص طاؤس کی ہے کہ طاؤس مستحق مدح ہے اور اس کا خالق مستحق حمد۔ طاؤس کہتے ہیں مور کو، یعنی کہ جو مور کا جو رقص ہوتا ہے اس کے حوالے سے عربیوں کے ہاں قول ہے اس رقص میں طاؤس جو ہے مستحق مدح ہے، یعنی مدح یعنی تعریف کا مستحق ہے، اور اس کا خالق یعنی وہ ڈانس جو وہ کر رہا ہے وہ بیسیکلی اس نے تو اپنی ذات سے تو نہیں سیکھا نا، یہ تو اس کی انسٹنکٹ میں جبلت نے ڈالا ہے۔ تو جو اس ڈانس کا کریٹر ہے، جو اس رقص کا کریٹر ہے، جو مور جس طریقے سے ناچتا ہے اس کا جو کریٹر ہے وہ مستحق حمد ہے۔ حمد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس چیز کی حمد یا تعریف کی جا رہی ہے یہ تعریف اس کرنے والے کے دل کی بات ہو، کسی کے دباؤ سے اس کی تعریف کرنا حمد نہیں مدح کہلاتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے جس چیز کی حمد کی جا رہی ہے اس کا ٹھیک ٹھیک علم ہونا ضروری ہے۔ محض گمان کی بنیاد پر حمد نہیں کی جا سکتی۔ مبہم تصورات، دھندلے نقوش، شکوک و تذبذب پیدا کرنے والے خیالات مستحق حمد نہیں ہوتے ہیں۔ پانچواں پیرامیٹر ہے کہ جن نفع بخش کشش انگیز باتوں اور حسن و تناسب کے شاہکاروں کی حمد یا تعریف کی جا رہی ہو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمال کے درجے تک پہنچ چکے ہوں اور ان کی نفع بخشیاں محسوس ہوں۔ جو آرٹ تکمیل تک نہ پہنچا ہو یا جو آرٹ انسانیت کے لیے نفع بخش نہ ہو وہ مستحق حمد و ستائش نہیں ہوتا۔ ان شرائط کے ساتھ جذبات سے نکلی ہوئی تحسین یا تعریف کے اظہار کا نام حمد ہے، یعنی کہ جب آپ تعریف کر رہے ہوں تو یہ ساری شرائط موجود ہوں گی۔ اگر موجود ہوں گی تو تعریف میں کیے گئے جو بھی لفظ آپ کہیں گے وہ حمد کہلائیں گے۔ اگر ان میں سے کسی ایک شرط کی بھی کمی ہے تو اس کے لیے حمد نہیں بلکہ مدح کا لفظ بولا جائے گا۔ قرآن کریم میں خدائی شاہکاروں کے لیے ہر جگہ حمد کا لفظ آیا۔ یہ ہے لفظ حمد کا مفہوم محاورہ عرب کی رو سے، اور انہی معنوں میں قرآن کریم نے اسے استعمال کیا ہے۔ عربی زبان میں کسی لفظ سے پہلے جب ہم ال لگاتے ہیں تو یہ پراپر ناؤن بنا دیتے ہیں، ہم اس میں معرفہ بنا دیتے ہیں۔ تو اگر حمد کے نام سے پہلے ال لگ جائے گا اور الحمد کہا جائے گا تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ ہر قسم کی حمدیت اپنے انتہائی درجے میں صرف خدا کے لیے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے قیاس و خیال و گمان و وہم سے بھی ماورا ہے، اس لیے اس کی ذات کا محض ذہنی تصور ہم کے جذبات بیدار نہیں کر سکتا۔
کیونکہ حمد کی شرط اول ہی یہی ہے کہ جس چیز کی حمد کی جا رہی ہے وہ شے محسوس شکل میں سامنے ہو. لہذا جس طرح آپ کوئی تصویر دیکھیں اور اگر بہت شاہکار تصویر ہو تو آپ لامحالہ جو تعریف کریں گے وہ اس مصور کی کریں گے جس نے یہ بنائی ہو. اسی لیے اللہ قرآن کریم کی ابتدا ہی الحمدللہ سے کرتا ہے کہ تم کائنات میں جتنی مصوری دیکھتے ہو، جتنے حسن سے تم متاثر ہو، ان سب کو کرنے والا میں ہوں. خدا کی حمد اس کی مخلوق کی رعنائیوں اور نفع بخشیوں کو سامنے لانے سے ہی ہو سکتی ہے. اس نے خود کہا ہے کہ کائنات کی ہر شے اپنے خالق کی حمد کی منہ بولتی تصویر ہے. اس سے ظاہر ہے کہ خدا کی حمد اس کی پیدا کردہ کائنات پر غور و فکر ہی سے ممکن ہے. اس نے مومنین کی ایک صفت یہ بھی بتائی ہے کہ وہ حامدون ہوتے ہیں. اس سے ظاہر ہے کہ حمد خداوندی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد قدرت کی اشیاء پر یا مظاہر فطرت پر غور و تدبر کی رو سے ہی ممکن ہے. تو مومنین کا بنیادی فریضہ یہ ہوگا کہ وہ اشیاء کائنات پر غور و فکر کریں، کائنات کے مختلف گوشوں میں تحقیقات کریں اور ان کے محسوس نتائج کی نفع بخشیوں کو نوع انسانی کے لیے عام کر کے حمد خداوندی کا عملی ثبوت دیں. یہی ہیں وہ ارباب فکر و نظر جن کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کی تخلیق اور رات اور دن کی گردش میں صاحبان عقل و بصیرت کے لیے حقیقت تک پہنچنے کی بڑی نشانیاں. یہ صاحبان عقل و بصیرت جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر آن قوانین خداوندی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، یہ تخلیق ارض و سما پر غور و فکر کرتے ہیں اور جب ان میں ریسرچ کرنے کے بعد خالق فطرت کی ندرت کاریاں اور نفع بخشیاں ان کے سامنے بے نقاب ہو کر آتی ہیں تو بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے نشوونما دینے والے، تو نے اس سلسلہ کائنات کو نہ تو بے مقصد پیدا کیا اور نہ ہی تخریبی مقاصد کے لیے. یہ ہے خدا کی حمد اور یہ ہیں وہ ارباب فکر و نظر اور تحقیق کرنے والے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں حامدون کہا ہے. مومنین کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حامدون بتائی ہے کہ وہ قدرت کی چیزوں کو ریسرچ کریں گے اور اس کو جو بھی منافع بخشیاں اس میں آئیں گی، جیسے کہ مختلف بیماریوں کے علاج ڈسکور کریں گے، رزق کے نئے نئے ذرائع کھولیں گے اور جو چیز ملتی جائے گی اس کی نفع بخشیوں کو اگر وہ مومن ہوں گے تو وہ انسانیت کے لیے عام کریں گے، وہ ہر ایک کے لیے اویلیبل ہوگی. لیکن اگر وہ مومن نہیں ہوا تو وہ ہر ایک کے لیے اویلیبل نہیں ہوگی جو آج ہو رہا ہے. اور جب ان کے تمام کاوش خدا کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کے عام کرنے کے لیے ہوگی تاکہ تمام نوع انسان اس سے بہرایاب ہوں، فائدہ مند ہوں، تو ان حامدون کو مومن کہا جائے گا. انہی کو دوسری جگہ خدا نے علماء کہہ کر پکارا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے کہ کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا کہ خدا کا نظام آب رسانی کس قدر تعجب خیز اور حکمت انگیز ہے. یہ نظام کچھ ایسا ہے کہ سورج کی تپش سمندر میں پڑتی ہے، وہاں سے پانی ویپورائز ہوتا ہے، ویپورائز بن کے وہ ہوا میں جاتا ہے اور پھر وہ بادل ٹریول کرتے ہوئے دوسری جگہ پہ جا کے پانی برساتے ہیں. آپ سوچئے یہ نظام اگر ہٹا دیں تو پھر کتنا مشکل ہوگا پانی کو اس زمین تک پہنچانا. یہ پورا کا پورا نظام اللہ نے فری آف کاسٹ ہمیں دیا ہوا ہے. اور پھر جب یہ پانی برس جاتا ہے تو اس کے ایک ہی پانی سے طرح طرح کے پھل پھول اناج وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں آگے کہتا ہے کہ اور کیا تم نے کبھی اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ یہ جو پہاڑ جو یوں ہی جامد سے ساکت سے تودے سے کھڑے نظر آتے ہیں، یہ خدا کے نظام ارتقاء کی کتنی عظیم نشانیاں اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. ان کی چٹانیں جو کہیں سرخ ہیں، کہیں سفید اور کہیں کالی بھجن، ان کی ایک ایک تہ کتنے کتنے طویل المیعاد ادوار کی تاریخ اپنے دامن میں سمٹائے ہوئے. آپ دیکھ لیں آج سائنس ترقی کرتے ہوئے اس بات تک پہنچ چکی ہے کہ وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پہاڑ کتنا پرانا ہے. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور پھر انسانوں پر، مال مویشیوں پر اور کرۂ ارض پر موجود دیگر جاندار مخلوق پر غور کرو کہ یہ کس طرح بے شمار انواع میں بٹی ہوئی ہیں اور ان کی ہر نوع یعنی ہر اسپیشی کس طرح جداگانہ خصوصیت کی حامل ہے. تم ان اشیاء کائنات کو محض سرسری نظروں سے دیکھ کر آگے بڑھ جاتے ہو، لیکن خدا کے بندوں میں سے ارباب علم و حکمت
جب ان پر غور و فکر کرتے ہیں تو وہ اس کی عظمت و جبروت کے احساس سے لرز اٹھتے ہیں، اور ان کی زبان پر بے ساختہ حمد و تحسین کے یہ الفاظ آ جاتے ہیں: بے شک ان کا خالق خدائے واحد بے مثال غلبہ و قوت کا مالک ہے، لیکن وہ اس قوت اور غلبے کو تخریب کے لیے استعمال نہیں کرتا، کائنات کی حفاظت کے لیے عمل میں لاتا ہے۔ یہی ہیں وہ ارباب علم و تحقیق جنہیں قرآن نے علماء کہہ کر پکارا ہے، اور جو عملاً خدا کی صفت حمدیت کے مظہر ہوتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کائنات کی حقیقتیں عام انسانوں کے سامنے لے کر آتے ہیں، اور جب وہ حقیقتیں انسان کے سامنے آتی ہیں تو اس کے فوائد دیکھ کر، اس کی خوبصورتی، فوائد سب دیکھنے کے بعد انسان لا محالہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کے دل سے ایک آواز نکلتی ہے ایک تعریف کی جو وہ اپنے رب کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری اپنی پیدائش، مطلب جس طریقے سے انسان پیدا ہوتا ہے، 9 مہینے پیٹ میں رہتا ہے، پورا پروسیس، اور دیگر جانداروں کی افزائش نسل میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو کائنات کے بالحق ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی صاحبان عقل و بصیرت ہے، انہی کو متقی کہا جاتا ہے۔ یہاں تک ہم نے مادی کائنات کے مظاہر حمدیت کا ذکر کیا، لیکن انسان کو طبعی سامان زیست کے علاوہ سفر حیات میں صحیح رہنمائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ایک نظام کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ایک کنسٹیٹیوشن، ایک اکانومک سسٹم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ساری رہنمائی وحی کی رو سے ملتی ہے، جس کی آخری کڑی قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھی مظہر حمدیت قرار دیا ہے، یعنی جب تم اس ضابطہ قوانین پر غور و فکر کرو گے جسے اس نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے، تو تمہاری زبان سے بے ساختہ اس حقیقت کا اظہار ہو جائے گا کہ فی الواقع مستحق حمد و ستائش، یعنی کہ اس حمد کا مستحق صرف وہ ذات ہے جس نے اس قسم کا ضابطہ حیات عطا فرما دیا، جس میں کوئی پیچ و خم نہیں، کوئی کمی نہیں۔ وہ کاروان انسانیت کو سیدھی راہ صراط مستقیم پر چلا کر اسے اس کی منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ خدا کی یہ حمد قرآن کریم پر گہرے غور و تدبر سے ہی ہو سکتی ہے۔ مومن وہی ہیں جو خارجی کائنات میں تحقیق و تفتیش کریں اور قرآن مجید پر فکر و تدبر سے اس حقیقت کو دنیا کے سامنے لاتے ہیں کہ مستحق حمدیت یعنی تعریف کے لائق ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جس ذات اقدس نے سب سے پہلے اس طرح خدا کی حمد کو عام کیا، اس سے احمد کہہ کے پکارا گیا، یعنی بہت زیادہ حمد کرنے والا، اور اسی سے وہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرار پایا جس کی مسلسل حمد کی جائے۔ اس پاک ذات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے یہی عظیم کارنامے تھے جن کی بنا پر کہا گیا کہ وہ مقام محمود پر فائز ہیں۔ مقام محمود کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے وہ نظام قائم ہوا جسے دیکھ کر ساری دنیا پکار اٹھی کہ فی الواقع مستحق حمد و ستائش کی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، جس نے ایسا انقلاب آفرین نظام عطا کیا، اور اس کے بعد سزاوار حمد کا مستحق وہ پیغمبر انقلاب جس نے اس نظام کو عملاً قائم کر کے دکھایا۔ اس نظام کا اولین نتیجہ یہ تھا کہ ان قوموں کی جڑ کٹ گئی جو کمزور انسانوں پر ظلم رکھتے تھے، بربریت کرتے تھے، ان کا استحصال کرتے تھے۔ اس کا یہ وہ نفع بخش کارنامہ تھا جس سے حمد خداوندی ابھر اور نکھر کر دنیا کے سامنے آ گیا۔ دوستوں، قرآن کریم کی آیت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ سورت ہے مکی، یعنی کہ ہمارے پیارے نبی جس نظام کے لیے اسٹرگل کر رہے تھے، جس نظام کے لیے کوششیں کر رہے تھے، تبلیغ کا عمل جاری رکھے ہوئے تھے، ان کے سامنے صحابہ کرام پر تکالیف ہو رہی تھی، ان کو وہ دیکھتے تھے، رنجیدہ ہوتے تھے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ ان کو موٹیویٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کو سب سے عظیم ترین مقام ملے گا، یعنی کہ مقام محمود، یعنی آپ کی وجہ سے میری حمد ہوگی، یعنی آپ وہ نظام قائم کریں گے کہ جس کی نفع بخشیوں کو دیکھ کر ہر دیکھنے والا، ہر اس نظام سے مستفید ہونے والا اش اش کر اٹھے گا اس خالق کا جس نے یہ نظام بنایا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ مدینہ میں ہجرت کریں، اور مدینہ میں جب آپ تشریف لے کر آئے اور جب وہ نظام قائم کیا، تو آپ در حقیقت مقام محمود پر فائز ہو گئے۔ دنیا میں، آخرت میں تو سارے مقام ہی آپ کے ہیں،
لیکن دنیا میں امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے، دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کے ہر عمل کا نتیجہ دنیا میں بھی ملتا ہے. ایسا یہ نہیں ہوتا کہ ہم ہر چیز کو سوچیں کہ مرنے کے بعد تو ہے ہی، لیکن یہ پریکٹیکل بات نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف مرنے کی بات کی بیس پر ہی بات کرتے رہیں. ہمارے پیارے نبی نے اسی مدینہ میں، یعنی اسی زندگی، اسی دنیا میں وہ نظام قائم کر دیا جس کی نفع بخشیاں ایسی تھی کہ صرف 15 سال کے اندر ایک اتنی بڑی سپر پاور بن گیا. آج کوئی کر سکتا ہے؟ تو دوستو یہ مقام محمود ہمارے پیارے نبی کو دنیا میں مدینہ کی ریاست بنانے کے وقت مل گیا. مکی زندگی کی آیت ہے جہاں اللہ نے اسے وعدہ کیا تھا، اور مدنی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام پہ فائز کر دیا کہ اس ریاست کی تعریف آج تک کے بڑے بڑے، چاہے وہ مسلمان ہیں نہیں ہیں، ہر انسان، ہر اکانومسٹ، ہر قانون دان اس ریاست کو اگزامپل شیئر کرتا ہے کہ وہ ہے سب سے بہترین نظام. یہ متشکل ہوا صرف ہمارے پیارے نبی کی وجہ سے. اس لیے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمایا، اور آخرت میں تو ظاہر سی بات ہے وہ تو خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تو ان کے لیے تو بہت بڑے درجات ہیں. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ. اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں، کوئی سوال ہے تو کمنٹس کریں، اور اگر آپ اس ایفرٹ کو پسند کرتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکیں. شکریہ.